الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، صلو علی واجتہدوا بالدعاء، فرمایا لوگوں میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو اور اس کے بعد توجہ کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، چونکہ جو درود پڑھ کے دعا کی جائے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور سورۃ القلم شریف آج اس کا آخری حصہ اللہ کی رحمت سے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ ہم سب بات سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ دوستان گرامی، ہماری سابقہ جمعۃ المبارک میں جہاں تک بات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کافر لوگ تھے ان سب کافروں سے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مسلمان اور کافر قیامت والے دن برابر ہوں گے، ان کو اجر برابر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے تم حکم دے سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی نوشتہ آیا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، وہی ہے، یا تمہیں کس نے ضمانت دی ہے؟ کیا تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اور ساتھ فرمایا کیا ہم نے کوئی قسم اٹھا لی ہے تمہارے لیے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی سچا ہوگا؟ یا پھر تمہارے پاس کوئی ایسے گواہ ہیں؟ نہ تمہارے پاس کوئی کاغذ، نہ وحی، نہ ضامن، نہ ہم نے قسم اٹھائی، نہ کوئی گواہ اور نہ کوئی ایسا طاقتور تمہارا سفارشی ہے، اور پھر بھی تم جھوٹ بول رہے ہو کافرو۔ اللہ رب العزت نے ان سب کا رد فرمایا کہ قیامت والے دن جو کافر اور مسلمان ہوں گے یہ کبھی برابر ہو سکتے نہیں، یہ دنیا میں بھی برابر نہیں ہے، مسلمان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہم اپنے جلال کا اظہار کریں گے۔ وہ جو سابقہ جمعہ میں نے سمجھایا تھا کہ پنڈلی اللہ ظاہر فرمائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یوم یکشف عن ساق، فرمایا قیامت والے دن واضح کر دی جائے گی پنڈلی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے جو مفاہیم اور مطالب اور معانی تھے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ اس کا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ تو جیسے ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور ٹانگیں اور پنڈلیاں اس سے پاک ہے، تو پھر یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ قیامت والے دن پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا؟ تو اس کا ایک معنی یہ تھا کہ قیامت والے دن جو قیامت کے عذاب ہوں گے، قیامت کی گھبراہٹ ہوگی، قیامت کی آزمائش ہوگی، فرمایا اس کو تمہارے اوپر ظاہر کیا جائے گا۔ اور یہ پنڈلی سے مثال کیوں دی؟ یہ اس لیے دی تھی کہ جب بندہ کسی پر غصہ کرتا ہے، آج بھی دنیا کا اصول ہے، تو آدمی اپنی بازو وغیرہ اکٹھے کرتا ہے اور اپنی شلوار پنڈلیاں تک اوپر لے آتا ہے، وہ کہتا نہیں کہ باواں تے سلوار کونج کے تے اگلے دے پیچھے بھجنا، میں ہن کھلو میں تینوں پوچھاں، تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ غصے اور جلال کا انداز ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی عقل کے مطابق بتایا گیا کہ قیامت والے دن اس طرح تمہارے اوپر غصہ کیا جائے گا۔ یہ کافروں سے بات ہو رہی تھی، اور وہ کریں گے کون؟ وہ فرشتے ہوں گے جو ان کے پیچھے بھاگیں گے اور ان کو پکڑ کر کافروں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ تھا یہاں پر مراد۔
اور تیسری بات اسی آیت سے یہ ثابت ہوتی تھی کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک ایسا نور ظاہر فرمائے گا جس کو دیکھ کر صرف اور صرف مسلمان لوگ اپنے رب کو سجدہ کر سکیں گے، کوئی اور اپنے رب کو سجدہ نہیں کرے گا۔ میں نے یہ 2 حدیثیں سابقہ جمعۃ المبارک میں آپ کو سنائی تھی کہ مسلمانوں میں سے بھی جو خالص مومن ہوں گے وہ سجدہ کر سکیں گے، جو منافق ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جو ریاکار ہوں گے، جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا جائے گا تم لوگوں کے لیے ہی باتیں کرتے تھے تو آپ آکڑ کے کھڑے رہو، جو رب کے لیے کرتا ہوگا وہ فوراً سجدہ کر جائے گا۔ تو یہ قیامت والے دن ان کے لیے ہر چیز کو کھولا جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، جب یہاں تک بات ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے چہروں سے ساری بات عیاں ہو رہی ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کا جو چہرہ ہوگا اس کے اوپر تمہیں گھبراہٹ نظر نہیں آئے گی، تمہیں پریشانی نظر نہیں آئے گی۔ تو کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ ایمان والوں کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو منافق ہوگا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ترحقہم ذلہ، ان کے چہرے پر ذلت ہوگی۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے تسود وجوہہم، فرمایا ان کے چہروں کو کالا کر دیا جائے گا، تو ان کے چہرے بلیک یعنی کالے نظر آئے، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ کالے منہوں والے ہیں جن کی آج ہر چیز برباد ہو گئی اور ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ دوستان گرامی، یہ ہے اس آیت کی یہاں تک کی تفسیر سابقہ جمعہ میں جو بات ہوئی تھی۔ اب آئیے آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ان باتوں کو جھٹلاتا ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ کا کام ہے بتانا۔ دیکھیے یہ ایک تبلیغ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب جتنے لوگ ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم حق بات بتائیں، نہ کہ منوائیں۔ بتانے میں اور منوانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو آسان کر کے مثال دیتا ہوں، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا لے اور ہر گھر میں چلا جائے، جڑا جڑا ستا پہ آتے سوٹے پھیرے انہوں آ کے چل مسیتے چل، نہیں، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا کام ہے اذان دینا، اذان ضرور دے۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ جب حق بات بیان کرتے ہیں، عقیدے کی بات بیان کرتے ہیں اور تمہیں ہر قسم کی برائی سے روکتے ہیں تو یہ حق کی اذان دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مخالفت نہیں اس وقت کرنی چاہیے۔ اس اذان کو سن کر اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ حق پر عمل کر لیں، بجائے اس کے کہ تم علماء کی مخالفت اپنے دل میں رکھو اور ان کے بارے میں نازیبا باتیں کرو۔ مولویوں نے دین مشکل کر دیا ہے، دین تو بہت آسان تھا۔ تو میں نے کہا وہ آسان دین ذرا ہمارے اوپر بھی پیش کرو نا، ہمیں بھی تو پتا چلے نا۔ ان 30 سپاروں میں جو دین ہے وہ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو اب آپ کے پاس پتہ نہیں کون سا کالا علم ہے، ذرا ہمارے اوپر بھی واضح فرمائیے، ہم بھی آپ کی شکل و صورت دیکھیں کیسی ہے، کیا آپ دین لے کے پھرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مؤذن کا کام جیسے اذان دینا ہوتا ہے ویسے ہی عالم اور مبلغ اور مصلح اس کا کام یہ ہے کہ ہر اصلاح کی بات کر جائے۔ لوگ عمل کرتے ہیں تو سبحان اللہ، نہ کریں تو یہ ان کو سزا نہیں دے سکتا، مار نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب آپ نے جو حق کا پیغام دے دیا، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو تھوڑا مہلت دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ہوگا کیا؟ فرمایا کہ یہ بات تدریج اپنی گمراہیوں میں، اپنے کفر میں آگے جب جائیں گے تو إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر ہماری پکڑ بڑی سخت ہوگی، اور جب ہماری پکڑ آ جائے گی تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب آئیے یہاں ان آیات تو یہ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ گرامی قدر حضرات، حدیث شریف میں ہے، یہ روح البیان میں اس آیت کے تحت یہ حدیث شریف موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندہ کے اوپر اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں، اللہ کا بڑا فضل ہو، اللہ کی بڑی مہربانیاں ہوں، عنایات ہوں، اس کو دنیا کی تمام تر فراوانیاں آسان طریقے سے وہ نعمتیں عطا فرمائے رکھے اللہ تعالیٰ، اور وہ بندہ پھر نافرمانیاں کرے اور گناہ کرے اور گناہوں پر مصر ہو، اور اسے جب سمجھایا جائے کہ توبہ کر، وہ نہ کرے اور آکڑ جائے، بس ہے بھی سب کچھ اس کے پاس لیکن پھر بھی وہ گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے، تو فرمایا سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان بندوں کی کیٹیگری میں شمار کر دیا ہے کہ جن کو حق قبول کرنے کے لیے اللہ راستہ نہیں دیتا بلکہ وہ اپنی گمراہیوں میں لگے رہتے ہیں،
اور हुजूर फरमाते हैं समझ जाओ कि उसके ऊपर बड़ी सख्त पकड़ आने वाली है। फिर ये ना नेमतें रहेंगी, ना ये फजल रहेंगे, ना ये घर रहेंगे, ना ये गाड़ियां रहेंगी, और ना ये उसकी लशपश रहेगी। वो जहां शुरू था बिल्कुल छोटा बच्चा, आजिज था, निकम्मा था, कुछ कर नहीं सकता था, कोई उसके मुंह में लुकमा डालता था और मां बाप से मांग के खाता था, तो फरमाया एक वक्त आएगा वहीं आके खड़ा हो जाएगा। और अगर वो नाफरमानियां ना करे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे और उन नेमतों का हक अदा करे, तो फरमाया फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाता ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम जब मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं और अता फरमा दूंगा। इस वास्ते जिस बंदे पर नेमतें हूं, फजल हूं, और फिर वो गुनाह करे, तो फरमाया कि समझ लो कि उसके ऊपर अजाब आने वाला है, उसकी पकड़ होने वाली है। बल्कि इसी के तहत एक और हदीस शरीफ भी सुनिए, यह भी उलमाए तफसीर ने लिखी है। बनी इसराइल का एक बंदा था, उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला तूने मुझे इतने नेमतें और इतने फजल और इतने इनामात से नवाजा है, लेकिन मैंने तेरी फर्मा बरदारी वाला कोई काम नहीं किया। मैंने तो बड़ा इंजॉय किया, बज़ाहिर जो दुनिया में एक लफ्ज़ बोला जाता है, मैंने कोई तवज्जो नहीं की नेकियों की तरफ, बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन तेरी तरफ से मेरे ऊपर कोई अजाब नहीं आया। अब अल्लाह ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम के जरिए जो इसकी तरफ पैगाम भेजा ना, ये ऐसा होता है, बंदा जितना भी गुनाहगार हो ना कोई टाइम आ जाता है कि इसकी तार जुड़ जाती है, फिर ये कहने भी मजबूर हो जाता है कि बारी ताला मैंने इतना कुछ किया, लेकिन तेरी तरफ से मेरे ऊपर कोई अजाब नहीं। चाहिए ये था कि वहीं तौबा करता कि बारी ताला अगर तूने मुझे बचाए रखा है तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, लेकिन वो कहता मेरे ऊपर अजाब ही कोई नहीं आया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम की जानिब वही भेजी, और क्या थी? फरमाया इस बंदे को चल के कह दो कि तुमने हमसे ये सवाल किया था कि इतनी नेमतों के बावजूद कि तुम गुनाहगार हो तो हम तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं भेज रहे, तो तू क्या समझता कि तेरे ऊपर अजाब नहीं आया? फरमा तेरे ऊपर अल्लाह ने ऐसे अजाब भेजे तुझे समझ नहीं आई। तो उसने कहा वो कौन कौन से? फरमा देखो कभी भी तेरी आंख से अल्लाह के खौफ से कोई आंसू नहीं निकला, ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है? तेरे ऊपर कोई रहमत वाला मामला होता तो कभी तो तू रो के तौबा कर लेता। और फरमाया तुमने कभी हक बात को कबूल नहीं किया, जो बात होता है छोड़ो यार, ये तो मौलवियों के किस्से हैं, ये तो मौलवियों की, ये कह के रद्द कर देता था। तो क्या ये तेरे ऊपर अजाब नहीं है कि हमने हिदायत कबूल करने के लिए तेरा दरवाजा ही बंद कर दिया हुआ है? ये तेरे ऊपर अजाब है। और अल्लाह फरमाता तेरा इतना माल था, तुझे कभी भी तौफीक नहीं हुई कि तू मेरी राह में खैरात करे, तो फरमाया ये तेरे ऊपर अजाब नहीं है कि इतना माल होने के बावजूद कि कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे, गल जाएगा, सड़ जाएगा, ये लोग खा जाएंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह की राह में खैरात करने का बिल्कुल जज्बा नहीं मिला, तो क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है तेरे ऊपर? अब उसने जब ये बातें सुनी तो रोने लग पड़ा, कहता है अच्छा ये भी एक अजाब की सूरत है। और भाई लोग ये समझते हैं कि शायद अजाब आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे या खस्फ व मस्क होगा, ये ना, अजाब का यह भी मतलब है अल्लाह ताला तौबा का दरवाजा बंद कर देता है, अल्लाह ताला नेकियां करने वाला दरवाजा बंद कर देता है। इसी वास्ते किसी दरवेश ने बड़ी कमाल की बात कही, उसने कहा जब कोई नमाजें छोड़ देता है ना तो अल्लाह ताला उसका रिस्क बंद नहीं करता, उसका नमाजें छोड़ देना ही उसके लिए अजाब काफी है कि अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह में सजदा करने के लिए कबूल ही नहीं फरमाया है। इस वास्ते हम जितने लोग बैठे हैं हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहें और रोजाना की बुनियाद पे करते रहें। चूंकि हदीस शरीफ में है, सुनाऊं आपको शोबुल ईमान से एक हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु आप इस हदीस के रावी हैं, फरमाया शैतान को जब अल्लाह ने अपनी बारगाह से मरदूद करके निकाला तो उसने ये कहा था, ऐ बारी ताला मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कब तक? तो उसने कहा जब तक इनके जिस्मों में सांसें रहेगी मैं तब तक इनको गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह ने सामने से पता क्या जवाब दिया था? अल्लाह ने फरमाया अगर ये आखिरी सांस तक तौबा करते रहेंगे तो मैं तौबा कबूल फरमाता रहूंगा। तो इस बात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के चैलेंज को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ना ऐसी नहीं बात, फरमाया तू कर जो करना है, जो मेरे बंदे होंगे फरमाया अगर आखिरी सांस के वक्त भी तौबा कर लेंगे तो मैं रब उनकी तौबा कबूल करके तेरी सारी मेहनत को जाया करके अपने रहमत वाला मुआमला करके अपने बंदे को जन्नत अता फरमा दूंगा। तो इस वास्ते हम जितने हजरात हैं हम सबको चाहिए कि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार जरूर करते रहे। इसका एक फायदा यह भी है, नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं जो बंदा अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेता है, यह भी हदीस शरीफ है, फरमाया अल्लाह ताला उसे हर मुश्किल से निकाल देता है, उसे पता भी नहीं चलता कैसे निकाला है। अल्लाह ताला हर परेशानी
آسانی سے اس کو نکال دیتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں یہاں تو دروازے بند ہو گئے تھے اور مجھے یہاں کیسے نکالا گیا. بلکہ اس حدیث کا آخری لفظ یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا, اللہ پھر بھی رزق عطا فرما دیتا ہے. کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان کو حق کا پیغام دے دیں اور ان کو چھوڑ دیں. کیوں؟ فرما ہم ہیں جو ان کو آہستہ آہستہ گمراہی میں آگے لے کے جاتے ہیں اور اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے خوش نصیب ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر تو بربادی آ گئی اور تباہی ہو گئی اور سارا کام تمام ہو گیا. اور اس کے بعد فرمایا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون. فرمایا اے محبوب یہ کافر جو بات نہیں سن سکتے, اب ذرا توجہ کیجئے, اگر کوئی ایسا مزاج رکھنے والا بندہ بیٹھا جو حق نہیں سن سکتا ذرا تکڑا ہو کے بیٹھے. فرمایا محبوب آپ نے تو حق بات کہی, اسلام پیش کیا, ان کے بھلے کی باتیں کہیں, تو یہ باتیں کہنے پر آپ نے ان سے کوئی اجرت تو نہیں لی تھی, پیسے تو نہیں لیے تھے, کوئی ان سے مال تو نہیں لیا تھا. تو محبوب پاک علیہ السلام نے تو مال نہیں لیا. اللہ فرماتا ہے حبیب جب تم بات بھی صحیح کرتے ہو, بات بھی حق ہے, بات بھی سچ ہے, ان کا فائدہ بھی ہے, اور تم نے اجرت بھی نہیں لی, اور یہ پھر بڑی مشکل میں ہے, پنجابی کے اندر پھر اوکھے ہو, یعنی پھر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, بغیر معاوضے کے تمہیں ہر چیز مل رہا ہے. او بھائی آج کل تو ڈاکٹر کے پاس آپ مشورہ کرنے جائیں تو کہنا میری 2000 فیس ہے, مشورے دی. اے محبوب آپ نے کیا ان سے کوئی سوال کیا اجرت کا؟ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید بوجھ تلے دب گئے, پریشان ہیں, آپ حق بات کرتے ہیں, سچ کرتے ہیں, لیتے بھی کچھ نہیں. اور اس کے بعد ام عندہم الغیب فہم یکتبون, یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں آ گئی ہیں کہ جن کو وہ لکھ رہے ہیں, کوئی ایسا ہی آ گیا ان کے پاس معاملہ. اب اتنی بات کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, توجہ میری طرف, فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے, اور اس کا بہترین ترجمہ تفسیری وہ یہ ہے, فرمایا آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے. یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا, یہ تفسیری ترجمہ ہے. ولا تکن کصاحب الحوت, اور فرمایا وہ جو مچھلی والے تھے نا ان کی طرح آپ نے نہیں ہونا. اب اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے, توجہ میری طرف فرمائیے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام, آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ جب اپنی قوم کی طرف آئے نا تو 1,00,000 سے زائد لوگ تھے جن کی طرف آپ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. ہاں یہ قرآن مجید میں موجود ہے, 1,00,000 سے زیادہ بندوں کی جانب آپ نبی بنا کے بھیجے گئے. آپ نے جب ان کو بتایا کہ آپ بت پرستی کو چھوڑ دیں, بڑا ہی سمجھایا, لیکن وہ سرکشی پر اترے رہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے نا, جیسے بندہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یار اب یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے, اور اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعا کر دی اور کہا کہ باری تعالیٰ یہ اتنا میں نے سمجھایا, یہ نہیں مان رہے, ان کے اوپر عذاب نازل کر. اب جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کر دی تو اللہ پاک نے فرمایا تو چونکہ ہمارا نبی ہے اور تم نے دعا کر دی ہے تو ایسے کر اپنی قوم کو کہہ دو 3 دن کا ٹائم ہے, 3 دنوں میں توبہ کر لو ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب ہوا کیا, حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام آپ نے جس دن کہا اس دن رات کے وقت, یا بعض روایات میں دوسرا دن گزرا تو آپ رات کے وقت تیسرا دن چڑھنے سے پہلے وہاں سے تشریف لے گئے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ آپ جب وہاں سے نکلے نا تو اس کا سبب امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ ابھی تک عذاب نہیں آیا تو یہ جو کافر ہیں کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچائیں, مجھے قتل نہ کر دیں. ان کا یہ روایت تھا کہ جب بات پوری نہ ہوتی تو وہ اپنے اس بندے کو قتل کر دیتے تھے. اس وجہ سے آپ وہاں سے نکل پڑے کہ اگر یہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے تو ان پر ڈبل عذاب آئے گا. اب وہاں سے نکل پڑے. آگے تھا دریا. آپ دریا کی کشتی پر جب سوار ہوئے نا تو کشتی درمیان میں چل کے رک گئی, اور اس وقت ایک قصہ مشہور تھا کہ کشتی کے اندر جو بھی کسی کا بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا تو وہ کشتی کنارے نہیں لگتی تھی. انہوں نے کہا جی اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. اب ہوا کیا, وہ سب سے پوچھا, کوئی بھی نہ مانا. انہوں نے کہا کرہ اندازی, کرہ ڈالتے ہیں. 3 مرتبہ کرہ ڈالا, تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ میری آزمائش اور امتحان شروع ہو چکا ہے کہ شاید مجھے وہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی اپنی امت کے خلاف اتنی جلدی. اب جو میں نے کر دی ہے, حالانکہ صبر آپ نے بہت کیا تھا,
پھر بھی چاہیے تھا اور صبر کرتے یا اللہ کے حکم کا انتظار کرتے. اب کیا کرنا, آپ نے چونکہ اپنی طرف سے کہہ دیا تو آپ سمجھ گئے کہ اب میرے اوپر یہ آزمائش ہے. آپ نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ اس کا کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو اس بندے کو دریا میں پھینک دیتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے. آپ نے کہا تم پھینکو گے اس سے پہلے میں خود چھلانگ لگاتا ہوں. یونس علیہ السلام اٹھے, آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی. روایات میں ہے اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا ہوا تھا, وہ کشتی کے ساتھ ساتھ ہی اس نے منہ کھولا اور آپ اس کے پیٹ میں چلے گئے. روایت کے یہ لفظ ہیں, فرمایا کہ مچھلی کو حکم تھا کہ نہ کھانا ہے, نہ چبانا ہے, نہ تکلیف دینی ہے. مچھلی کے آپ پیٹ میں تشریف لے گئے. ایک روایت میں ہے 3 دن, ایک میں 7 دن, ایک میں ہے 40 دن آپ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور یہ وہ مچھلی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے اس برکت حاصل ہونے کے بعد یہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو میں نے کہا جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن بطور آزمائش اللہ کا نبی ٹھہرے, اگر وہ مچھلی جنتی ہے تو پھر اما آمنہ کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے پیٹ میں میرے نبی ٹھہرے رہے تھے. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. 40 دنوں کے بعد اللہ نے حکم فرمایا اور ان 40 دنوں میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی توبہ کی. وہ ایک مشہور تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اپنے رب سے آپ بطور تسبیح پڑھتے رہے. اللہ رب العزت نے مچھلی سے فرمایا دریا کے کنارے آ جا. وہ جب کنارے آ گئی اس نے منہ کھولا, آپ باہر تشریف لے آئے. جب آپ باہر آئے تو آپ کے جسم کے اوپر کوئی بال باقی نہیں رہا تھا اور آپ کا جسم بالکل نرم تھا. کدو کا درخت اللہ نے پیدا کیا. اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کدو دی تو ویل ہوندی ہے, وہ تو بیلوں پہ لگتا ہے, تو درخت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت یونس کا معجزہ تھا. بیل جو تھی اس کو بھی درخت بنا دیا گیا تھا, اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے لیے بنا دیا. اس کے سائے میں آپ تشریف فرما رہے. ایک بکری آتی روزانہ آپ کے منہ میں تھن ڈال جاتی اور آپ اس کا دودھ پیتے. چند دنوں کے اندر آپ کے بال آ گئے, تندرست ہو گئے, صحت یاب ہو گئے. حضرت یونس علیہ السلام, یہ تھا حضرت یونس کا قصہ. اب اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ نے مچھلی والے کی طرح نہیں ہونا. کیا مطلب؟ کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو بڑا سمجھایا وہ نہیں مانے تو انہوں نے نا تنگ آ کے ہاتھ اٹھا دیے اور ان کے خلاف دعا کر دی. فرمایا حبیب آپ نے اپنی امت کے لیے یہ دعا نہیں کرنی ہے. ہائے ہائے, مینوں ایتھوں لگدا ہے اللہ دی قسم ہے, اے جڑی امت ہے نا محبوب پاک کی نسبت کی وجہ سے میرے رب کو بھی بڑی پسند ہے یہ امت. آپ کو پتہ ہے معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا اے حبیب ہم نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے, اس میں آپ رنجیدہ تو نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں میں تو رنجیدہ نہیں, میں تو تیری رضا پہ راضی ہوں. فرمایا دیکھ لے تمہیں آخری بنایا ہے لیکن شان سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے. اور اگلی بات فرمایا آپ اپنی امت سے بھی چل کے یہ کہنا کہ ہم نے جو آپ کو آخری امت بنایا ہے یہ اس لیے نہیں کہ آپ کی شانیں کم ہیں بلکہ اس لیے بنایا, ایک تو حضور کی امت بنا کے شان عطا کر دی اور دوسرا پہلی امت پہلے اس لیے گزار دی تاکہ تمہارے عیب پہلی امتیں نہ دیکھ سکیں. امتیں پہلے گزر گئیں, ہم ان کے حالات جانتے ہیں لیکن وہ ہمارے گناہوں والے حالات نہیں جانتے. فرمایا کہ ہم نے آپ کی امت کو آخر میں اس لیے رکھا کہ ان کے اوپر ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. کیا ڈالے ہوئے ہیں؟ پردے ڈالے ہوئے ہیں. گرامی قدر حضرات آپ اندازہ کریں کہ محبوب پاک علیہ السلام کی امت سے کتنا پیار ہے نبی پاک علیہ السلام کو. اس امت کو بھی چاہیے آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے مچھلی والے کی طرح نہیں ہونا, یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جنہوں نے وہ دعا فرما دی تھی. فرمایا حبیب آپ نے اپنی امت کے خلاف دعا نہیں کرنی. گرامی قدر حضرات یہیں سے علماء فرماتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام اولاد سے یا بچوں سے ہو جائے تو اس کو جلدی بد دعا نہیں دینی چاہیے. ہم جب اپنے بچوں پر ناراض ہو جائے نا, اپنے غلاموں پر, اپنے نوکروں پر, اپنے خادموں پر, اپنے ماتحتوں پر, تو کئی بڑی جلدی بد دعائیں شروع کر دیتے. فرمایا بد دعا جلدی نہیں دینی چاہیے, اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. ان کے لیے فرمایا ہدایت کی دعا کرنی چاہیے, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو یہ جہاں یہ واقعہ تھا اور اللہ فرماتا ہے فرمایا فاصبر لحکم ربک, آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. اور آگے فرمایا مچھلی والے کی طرح آپ نے نہ ہونا. جب انہوں نے پکارا تھا اس وقت کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اس وقت وہ ایک قید کی صورت میں تھے, فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. فرمایا کہ اگر اس کے رب کی نعمت کی اس کو خبر نہ پہنچی ہوتی تو فرمایا وہ ضرور میدان میں پھینک دیا جاتا.
اور ایسے ہوتا جیسے اس کے اوپر کسی نے کوئی الزام لگایا ہوا ہے. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پر رب نے تو انہیں چن لیا تھا اور پھر اپنے بندہ خاص یعنی قریبیوں میں شمار فرما لیا. اب یہ وہ واقعہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اب آ جائیے اس سورت کا آخری حصہ، اور بڑے کمال کی 2-3 باتیں ہوں گی. فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. فرمایا محبوب یہ جو کافر ہے نا، جب یہ آپ سے قرآن اور ذکر اور ہدایت اور حق اور حقیقت کو سنتے ہیں تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نبی کو نظر لگا دیں. اب یہ بات بڑی سننے والی ہے آپ تمامی حضرات کے لیے. یہ نظر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر قبیلہ بنو اسد کے لوگوں کا ذکر تفاسیر میں موجود ہے. فرمایا وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی نظر لگنے میں بڑے ہی مشہور تھے، جس پر چاہتے وہ نظر لگا لیتے تھے. بلکہ یہاں تک علماء تفسیر نے لکھا ہے عرب کا کوئی بندہ اس قبیلے کا 3 دن کے لیے بھوکا رہ کر کسی اونٹ کو دیکھتا نا، نظر لگاتا تو وہ اونٹ زمین پر گر جایا کرتا تھا. نظر بد حق ہے، نظر بد لگ جاتی. آقا کریم نے فرمایا العین حق، فرمایا نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے. بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا جو نظر بد ہے یہ صحت مند اچھے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور فرمایا ایک فربا اونٹ، فرمایا اچھا بھلا اونٹ ہوتا ہے جب اس کو لگ جائے تو اس کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. یہ نظر بد ایسی بری چیز ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی. بلکہ یہاں تک تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کئی بندے ہوتے ہیں جن کی نظر بد بڑی مشہور ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان کو چاہیے اگر کسی کو پتا ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے تو اس کو اپنے گھر میں رہنے پر حکم دینا چاہیے کہ اپنے گھر میں رہ، لوگوں کی محفلوں میں، شادیوں میں اور لوگوں کی فصلوں کو نہ دیکھا کر، لوگوں کے مال و دولت اور گاڑیوں کو نہ دیکھا کر. تیری نظر گندی ہے، جب تو دیکھے گا تو ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بہتر ہے تو گھر رہ. بلکہ روح البیان والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ حاکم وقت کو اگر پتا چل جائے کہ اس بندے کی بڑی نظر لگتی ہے تو اس بندے کو چاہیے حاکم وقت کو کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دے اور انہوں کے گھروں باہر نہیں نکلنا، گاری رہ، تنخواہ تمہیں ہم دیتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کی نظر لگنے سے کسی کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. اور یہیں پر میں سادہ بات کہہ لیتا ہوں اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. میں نے کہا اگر کسی کی بری نظر ہو تو اسے اتنا نقصان ہو سکتا ہے تو غوث اعظم جیسوں کی اچھی آنکھ سے کئیوں کا بھلا بھی تو ہو جاتا ہے نا. اب یہ بات ہے جو لوگ نہیں سمجھتے. چونکہ صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں یہ آنکھوں کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، یہ قوت ہی تو ہے کہ جو بندے کی طبیعت میں ایک ہلچل پیدا کرتی ہے. آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیں گے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ غصے سے دیکھیں گے تو اس کے دل میں نفرت، جلال اور ڈر پیدا ہو جائے گا. آپ اگر نظر بد کی صورت میں دیکھیں گے تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو نظر ہے نا اس میں ایک طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت اگر بری اور گندی ہو تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور اگر طاقت اچھی ہو تو بیڑا ڈوبا ہوا بھی ہو تو ترا دیا جاتا ہے. تو اس واسطے جو کہتے ہیں بابے تے ہے ہی کوئی نہیں، بزرگ تے ہے ہی کوئی نہیں، ان کی نظروں کا تو کمال ہی کوئی نہیں. اور میں نے کہا جاہل، اگر گندی نظروں والے ہیں جن کے ساتھ اتنا نقصان ہو جاتا ہے تو اچھی نظروں والے بھی تو ہونے چاہیے نا جن کی نظروں کے ساتھ فائدہ ہو جائے. تو اس واسطے اچھی نظر کا کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تھے وہ کافر جو اس طرح کی اپنی نظریں لگایا کرتے تھے. اکثر شاید کو مفسر ہو جس نے اس آیت کے تحت نہ لکھا ہو. فرمایا وہ جو قبیلہ بنو اسد والے تھے نا جن کی نظر بہت لگتی تھی، وہ جس دن کسی کو نظر لگانا چاہتے تھے نا اونٹ وغیرہ کو، تو وہ اپنی خادمہ لونڈی کو کہتے تھے کہ یہ تھیلا لے لو اور یہ برتن لے لو اور یہاں سے تھوڑے درم اٹھا لو، آج تمہیں گوشت بڑا سستا مل جائے گا. تو وہ کہتی تھی کہاں سے گوشت آئے گا؟ وہ کہتا تھا آج میں جا رہا ہوں فلاں اونٹ کو نظر لگانے کے لیے، دیکھنا وہ گر جائے گا، اب جب وہ ذبح کریں گے بیچنا تو ہے، ہمیں سستا مل جائے گا. وہ ایسا بدبخت ہوتا تھا جب چل کے نظر لگاتا تو اونٹ گر جاتا اور سارے پھر گوشت بھی کھایا کرتے تھے. اس درجے کی ان کی نظریں تھیں. یہ ہے نظر بد، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں. اب ادھر آئیے، ادھر میری طرف دیکھیے. کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سب کچھ کر لیا. آپ کو ہجرت پر بھی مجبور کیا، شاب ابی طالب میں بھی آپ کو رہنے پر مجبور کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات بھی ختم کیے، جنگیں بھی کی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے تک کے لیے مجبور، سب وہاں بھی جان نہیں چھوڑی، پیچھے چل کے جنگیں کرتے تھے. پھر بھی
ان کے دل کو ٹھنڈ نہیں مل رہی کہ ہم نے اتنا کچھ کیا اس نبی کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے. آخری حال رہ گیا, کہنے لگے وہ کہاں ہیں ہمارے نظر لگانے والے, اس نبی کو نظر ہی لگا دو تاکہ کسی طرح تو ان کو نقصان پہنچ جائے. میں نے کہا کیسے پہنچے گا یار, تم سب کی نظریں گندی ہیں, مصطفیٰ وہ ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے محبوب تو ہر وقت ہماری نظروں میں رہتا ہے. آئے ہائے, یہ قرآن میں ہے, یہ قرآن میں ہے. اس حبیب پر نظر کیسے لگے جس پر نگاہ میرے خدا کی ہو. آئے ہائے, اس کو نظر کبھی نہیں لگ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا اس نبی کو ہم نے نظر لگانی اور تو کچھ نہیں کر سکے, چلو یہی نقصان کر دیں. پر وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے اپنی رحمتوں کے پردے ڈالے ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. گرامی قدر حضرات, یہ تھا اس آیت میں پہلا مسئلہ. اب اگر جاگے تو دوسرا مسئلہ بھی سنا دوں آپ حضرات کو. اچھا میرے بھائی, یہ تو تھا نظر کے حوالے سے. تو کیا یہ جو نظر لگتی ہے یہ اتارنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیے نظر بد کے بارے میں فرمایا العین حق, نظر بد حق ہے, یہ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے, آپ جو بھی اپنی نئی چیز خریدیں رکھیں اپنے پاس, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دیں, اور دیکھنے والے کو چاہیے جب بھی دیکھے تو دیکھنے کے فوراً بعد ماشاء اللہ کہہ دے. امید ہے اگلا نظر بد سے بچ جائے گا. یہ ہے پہلا طریقہ. اب دوسرا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے نظر بد سے بچنے والا. وہ یہ ہے, بزرگ فرماتے ہیں جب کھانا کھانے لگو نا تو اپنے ساتھ جتنے ہو سب کو کہا کرو کھانا کھاؤ. آپ کو کھانا کھاتے وقت لوگ دیکھیں نہیں, دیکھنے والے کی دو آنکھیں ہوتی ہیں, یا محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے یا حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. محبت سے دیکھے گا تو کوئی اثر نہیں ہے. حسرت سے دیکھنے والا, یہ میرے آقا کی حدیث ہے, تفسیر روح البیان نے لکھا ہے, فرمایا حسرت سے دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو وہ کھانا ایسی بیماری اندر چل کے بن جاتا ہے کہ جس کا کبھی علاج بھی نہیں ہوتا. اسی لیے میں ریکویسٹ کروں گا جب آپ مہمانوں کو کھانا دیں یا ساتھ بیٹھ کر کھایا کریں, یا پھر ان کو ریلیکس چھوڑ دے, کمرہ بند کر کے باہر چلے جایا کریں. سامنے بیٹھے رہتے ہو وہ بھی جھجکتے رہتے ہیں اور ان کے لک میں بھی تاڑتے رہتے ہو, تو یہ تاڑنے کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے. تو اس واسطے میرا یہ اصول ہے, میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر روز کہیں نہ کہیں پروگراموں میں جانا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں یا ہمارے ساتھ کھاؤ یا سارے باہر جاؤ, دونوں میں سے ایک کم کر لو جو بھی کرنا ہے. ہاں سیدھی بات ہے, یا کھاؤ یا جاؤ, دونوں جو ایک کم کر لو. اللہ کے بندے ہم 2 یا 3 بندے ہوتے ہیں, 11 بندے ہمیں دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ نہیں حضرت صاحب آپ کی محبت کی وجہ سے بیٹھے, میں کہے محبت سانو مانگی پمنی ہے, آپ باہر تشریف لے جائیں, مہربانی فرمائیں, یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. تو اس واسطے تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے. اور اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو ہوٹلوں کے اوپر آپ بیٹھ کے کھاتے ہیں نا, کہیں پردے والی جگہ پہ کھانا چاہیے. آپ جو سڑکوں کو کھاتے ہیں, یہ غریب لوگ فقیر لوگ یہ جب دیکھتے ہیں نا تو ان کی نظروں میں حسرت اور حسد ہوتا ہے. جب وہ دیکھیں گے تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. او جی میں بڑے چنگے ہوٹل تو روٹی کھا دی ہے تو میں نے رات حیضہ ہو گیا ہے. میں کہا تیرا روٹی اور دھیان گیا, تو کدی مسئلہ سنیا ہوئے نا کہ یہ حیضہ ہوتا کیوں, یہ کسی کی نظروں کی بد نظری کا کمال ہے. تو توجہ ہے. تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے سامنے مت کھایا کریں. تیسری صورت نظر بد سے بچنے کی, کہ اگر نظر بد لگ جائے تو کیسے بچیں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہی آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ, یہ پڑھ کر پھونک مار دیا کریں جس کو نظر لگ جائے. اس آیت کا صدقہ اللہ نظر بد دور فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اللہ کے سپرد بھی ہو جایا کریں. کہا وہ کیسے؟ فرما صبح گھر سے نکلتے وقت قل ہو اللہ بھی پڑھا کریں, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھا کریں, اور گھر سے نکلنے کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھا کریں. آپ اپنے رب کی رحمت کے سپرد ہو جایا کریں گے. ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنا حساب لگا لینا چاہیے. توجہ ہے جی حضرات آپ کی. اچھا یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ. اب یہیں سے ایک تیسرا مسئلہ ہے, وہ بھی سنا دوں آپ کو. یہ تیسری بات ہے, اس سے آگے یہ تیسری بات ہے, اور وہ یہ ہے بسا اوقات ہم جب جاتے ہیں نا دم درود کروانے کے لیے تو کچھ لوگ شوشے چھوڑ دیتے ہیں, نہیں جی دم درود تو ناجائز و حرام ہے, احادیث میں ہے.
میں نے کہا بیٹے آپ نے حدیثیں سمجھی نہیں ہیں. جس دن آپ حدیث سمجھ جائیں گے نا تو آپ اتنی زیادہ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد نہیں کر سکیں گے. آپ نے حدیث سمجھی نہیں ہے. ادھر دیکھیے کون سا دم درود منع ہے اور کون سا جائز ہے, یہ اگر بتائے گا تو صرف سنی بتائے گا. یہ دوسرے بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے, چونکہ اس نے سمجھا ہی نہیں. آپ کہیں گے اتاری صاحب وہ کیسے؟ توجہ کیجئے, اگر دم درود کرنا یہ منع ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر کبھی بھی دم نہ کرتے. میرے نبی کریم علیہ السلام یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. پہلی بات. دوسری بات, جب آپ کہیں تھکے ہوئے ہوتے اور آپ گھر آتے تو اب حضرت اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے اے عائشہ میرے اوپر یہ صورتیں پڑھ کے پھونک مار دو. پتہ چلا عورت بھی دم کر سکتی ہے قرآن پڑھ کے. لیکن عورت کو پیر بننے کی اجازت نہیں. آج کل کئی بیبیاں ہوندیاں نے ساڈے وچ بابے آوندے نے, میں کہا تیرا بندہ تے سر نہ لاوندا نہیں تے بابے کتھوں آ جاندے نے, سانو تے نہیں سمجھ پئی لگدی. یہ ڈرامے بازیاں بند کرو. کسی عورت میں کوئی بابا نہیں آ سکتا. اس کو علماء کی زبان میں حلول کہتے ہیں اور یہ ناجائز ہے عقیدہ رکھنا. بالکل کوئی بابا نہیں آتا. اور ہمارے بابے الحمدللہ بڑے کامل ہیں, وہ اتنے بےہودہ نہیں ہیں کہ بیبیوں کے پاس جائیں. جب ہمارے نبی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے, صحابی نہیں جاتے تھے, اہل بیت کے احباب نہیں جاتے تھے, الا یہ کہ جہاں جہاں اجازت اور جتنی جتنی اجازت ہوتی وہاں, تو پھر عام پیروں کو عورتوں کے پاس جانے کی, اور یہ جو بابے ہیں ان کو عورتوں کے پاس آنے کی کہاں سے اجازت مل گئی؟ بالکل یہ بات غلط ہے. ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میرے ایک دوست ہیں, بہت پیارے عالم دین ہے, علامہ پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب. وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے, اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اندر بابا ہوندا ہے. بڑی عورتوں کا رش لگ گیا. تو مولانا صاحب نے پوچھا کیا ہوا ان کے گھر میں اتنا رش رہتا ہے؟ انہیں آخیا بابا ہوندا ہے. انہیں کہا کیڑا؟ انہیں آخیا بابا باہو, سلطان باہو. اس نے کہا میں نہیں مانتا. کیوں؟ کہندا میں سلطان باہو دا مرید ہاں اور میرا اے مسجد ایتھے میں امام ہاں, او بابا باہو میری مسیتے نہیں آوندا تے میریاں دو گلیاں ٹپ کے انہاں دے گھر وڑ جاندا ہے. میں نہیں مانتا. یا تو بابا کم از کم میرے کو لاوے نا. کمال والی گل ہے بے بابے باہو دے عرس میں کراں, ہیں مزار تے حاضریاں میں دیواں, مرید میں ہاں تے بابے ہوری انہاں دے گھر رہندے پے نے. نے کہا نہیں او عالم دین ہے, بہت اچھے ہیں, سٹینڈ لے گئے. انہوں نے جب سٹینڈ لیا اس کے گھر گئے تو سامنے سے ایک عورت ملی, کہندی مولوی صاحب اینو کچھ نہ کہیں, ہاں اے تیرا نقصان ہو جانا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی چند دن پہلے ایک عورت نے اس کی مخالفت کی ہے تو اس کا ایک کٹا سمجھتے ہیں نا, بینسا ہے, کٹا مر گیا ہے. مولانا صاحب کہنے لگے میریاں ساریاں مجھاں بھی مر جاننا کہ میں قرآن کا حق والا دامن نہیں چھوڑ سکتا, یہی میرے حسین کی سنت ہے. وہ گھر گئے, ان کو مسئلہ سمجھایا, آخر کار اس ہمارے بھائی مولانا صاحب نے توبہ کروائی اور توبہ کروانے کے بعد یہ سارا ڈرامہ بند کیا. او بھائی عورت دم کر سکتی ہے اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنے شوہر کو, بس محرم کو قرآن پڑھ کے پھونک مار سکتی ہے, لیکن پیر بڑھ کے گدی نشین بن کے بیٹھ جانا اور ان کے پاس باپوں کا آنا یہ کوئی تصور نہیں ہے. ہمارا کوئی بابا ایسا نہیں ہے. ہمارے سارے بابے یا بابے باہو جیسے ہیں, یا داتا صاحب جیسے ہیں, بابا فرید جیسے ہیں, یا معین پاک جیسے ہیں. تو یہ صورتحال غلط ہے. تو آقا کریم علیہ السلام آپ خود دم کیا کرتے تھے, حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے کروایا کرتے تھے. اور صرف یہاں تک بات نہیں بھائی, توجہ ہے جی آپ حضرات کی. کون سا دم منع یہ بھی سن لیجئے. ہر وہ دم جس میں کفریہ کلمات ہوں, شرکیہ کلمات ہوں, منتر گلنتر ہو, وہ ناجائز و حرام ہے. اور ہر وہ دم درود جس میں قرآن پڑھا جائے یا مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جائیں یا وہ جملے جو صحابہ کرام اور اہل بیت اور بزرگان دین سے منسوب ہیں, جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, اگر وہ پڑھ کے دم کیا جائے تو جائز ہے. اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا. ایسے ہی کہنا دم درود ناجائز ہے, یہ بات غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کل تک دم درود کو ناجائز کہتے تھے, آج وہ مسجدوں میں بیٹھ کر تعویذات دے رہے ہیں, حالانکہ ان کا تعلق مسلک اہل سنت سے نہیں ہے.
آپ کے تاندلیاں والا میں کئی آپ کو مل جائیں گے، وہ بیٹھ کے تعویذات دے رہے ہیں. میں کہا کل تک تطویت حرام سنتے مہینے ڈیڑھ پہلے جائز کی میں ہو گئے نے. ایسے یار خدا کا خوف کرو اللہ کے بندو، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اب بات سمجھ آئیے حضرات آپ کو؟ تو آپ قرآن مجید پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھ کر آپ دم کیا کریں. یہ جو الحمد شریف ہے ام الشفا، سورۃ الشفا، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں، اپنے بچوں پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گا. جیسا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس کو پڑھ کر جب دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نظر بد والے کو شفا عطا فرما دے گا. تو یہ دم جائز ہے، جو ناجائز ہے میں وہ بتا چکا. ویسے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، مسئلہ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے.